کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، لہٰذا اگر اس کی خارجی یا نظریاتی سرحدوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو انہیں بچانے کے لیے آئین اور قانون سے بھی آگے بڑھ کر سوچنا چاہیے۔ اس غرض سے اگر مارشاء اللہ لگانا پڑے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، عدلیہ اور بیوروکریسی اور دیگر اداروں کو ہدایات دے کر ان کی لائن سیدھی رکھنی پڑے تو یہ بھی کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو اگر قانون سے ماورا اٹھا کر لاپتہ کر دیا جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ کرپٹ اور غیر نظریاتی سیاستدانوں کو قید میں ڈال کر بھی ملک کی خاطر اور ملک کی سلامتی اور ملک کی بقا اور قومی تشخص کی بحالی کی خاطر یہ کرنا پڑے تو یہ سب کچھ بھی کیا جائے گا۔ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ 4 دفعہ باقاعدہ فوج اپنے اس بیانیے کو لے کر پہلے تو پس پردہ بیٹھتی تھی، سیاستدانوں کو پیدا کرتی تھی، کہیں پہ آئین میں رد و بدل کرتی تھی، کہیں پر اپنے بیانیے کو درون خانہ پیش کرتی تھی، لیکن ببانگ دہل آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر چور دروازے سے ہم نے دیکھا کہ پھر وہ تالا آزما سپہ سالار جنہوں نے سرحد کی حفاظت کرنی تھی، عنان حکومت پر براجمان ہو کر ملک کا اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 40 سال کے قریب کہا جاتا ہے، 4 مرحلہ لگے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اس بیانیے نے عملی حقائق اور تصویر کی صورت بھی اختیار کر لی۔ نقصان کیا ہوتا ہے غم صاحب؟ جب لوگ آ جاتے ہیں اور حکومت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو کچھ نظریہ تھا، بیانیہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ کو موقع مل گیا چلیں اس کو پورا کر کے دکھا دیں، لیکن ترقی معکوس کا سفر ہم نے دیکھا کہ ان مارشاء اللہوں کے دور میں ہوا۔ سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ کس طرح کا عدم استحکام آپ دیکھتے ہیں جب یہ لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں؟ یہ تو نتائج کی بحث ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ آنے کے بڑے غیر معمولی اور بہت اچھے نتائج نکلے، تب بھی یہ بیانیہ بالکل بے معنی اور بالکل بے بنیاد ہے۔ میں اس میں سے ایک جز کو واضح کرتا ہوں۔ اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ ہماری ایک جغرافی سرحدیں ہیں اور ایک نظریاتی سرحدیں ہیں۔ یہ نظریاتی سرحدیں کیا چیز ہوتی ہیں؟ یعنی یہ ملک، میں اس سے پہلے وضاحت کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، ایک قومی ریاست کی حیثیت سے وجود پذیر ہوا۔ قومی ریاست ایک قومی ریاست کی حیثیت سے اگر کام کرتی ہے تو عالمی سطح پر اس کے وجود کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، مانی جاتی ہے۔ یعنی یہ دنیا میں اس وقت مانی ہوئی چیز ہے کہ قوموں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ریاستیں بنا لیں۔ تقسیم کا سارا مقدمہ اسی اصول پر لڑا گیا۔ متحدہ ہندوستان میں برطانیہ عظمیٰ سے اگر یہ مطالبہ کیا گیا تو اسی اصول پر کیا گیا۔ یہ مسلمان قومیت کی ہر تعریف کے لحاظ سے ایک قوم ہے، اور یہ قوم چونکہ شمال مغربی ہندوستان میں اور دوسری جانب مشرقی ہندوستان میں اکثریت رکھتی ہے، بہت بڑا علاقہ اس کے پاس ہے، اس لیے یہ حق رکھتے ہیں کہ اگر یہ متحدہ ہندوستان میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تو اپنے علاقے کو الگ کر لیں۔ تقسیم در حقیقت علیحدگی کا مطالبہ تھا، اور چونکہ قومی ریاستوں کے بعد میں یہ بات بھی طے ہو چکی تھی کہ قوموں کے حق کے خود ارادی کو عزت دی جائے گی، اس کو مانا جائے گا، مان لیا گیا، یہ قومی ریاست کی حیثیت سے وجود میں آ گیا۔ تو اس میں نظریہ کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی جس کی حفاظت کرنے کے لیے کسی دوسرے کو آنا ہے، اگر کسی نظریے کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، کوئی خطرہ لاحق ہو جائے تو اس میں تو استدلال پیش نظر ہوتا ہے۔ یعنی نظریے کی، اگر نظریے کو مان لیا جائے، کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ بڑے دانشور کرتے ہیں، بڑے علماء کرتے ہیں، ماہرین کرتے ہیں۔ قوم کی بحیثیت مجموعی ایک ول ہوتی ہے جو ان کی پشت پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر لوگ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی نظریاتی خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اس زمانے کے پس منظر میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اشتراکی فکر سے ایک نظریاتی خطرہ سامنے آیا، وہ بھی بعد میں آیا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ آ گیا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوں گی۔ یعنی اگر نظریہ نظریے کے طریقے پر آ رہا ہے، نظریہ نظریے کے طریقے پر تو استدلال سے آتا ہے۔ آپ ایک بات بیان کرتے ہیں، آپ اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، جیسے ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو نظریہ آ گیا ہے۔ اس کا مقابلہ تو نظریاتی جدوجہد ہی کر سکتی ہے، اور نظریاتی جدوجہد کے لیے سب سے زیادہ ناموزوں اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے
تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے ہاتھ میں بندوق پکڑی ہو اور جس کی ساری تربیت مرنے مارنے کی گئی ہو۔ یعنی یہ کام تو استدلال سے ہوتا ہے، اس میں ماہرین، علماء، دانشور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی نظریاتی قوت آپ کے ہاں سازش کا طریقہ اختیار کرتی ہے، تو اس کے لیے انٹیلیجنس کے ادارے موجود ہیں، وہ حکومت کے نظم میں ہوتے ہیں، ان کے تحت قائم کیے جاتے ہیں اور وہ بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب جغرافی سرحدوں کو لے لیجیے۔ جغرافی سرحدوں کے معاملے میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے فاتحین نے ان کو جس طرح سے میز پر بیٹھ کر بنا دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی میں یا آپ اب اپنی مرضی سے کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ اس وقت عالمی سطح پر یہی صورتحال ہے، یعنی وہی 5 بڑی طاقتیں جن کو اقوام متحدہ میں ویٹو کا حق حاصل ہے، اور وہ اصلاً پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین ہیں، وہ جن چیزوں کو اختیار کر چکے ان سے اگر کہیں انحراف کو گوارا کریں گے تو اپنے مسالے اور اپنی حکمتوں کے تحت کریں گے، اور جب ان کے مسالے اور ان کی حکمتیں کسی تبدیلی کا تقاضا کریں گی تو پھر آپ کی افواج کچھ بھی نہیں کر سکتی اور کہیں بھی نہیں کر سکیں۔ کوئی ایک مثال بھی اس کی نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت جب یہ سب کچھ بن رہا تھا، اس میں مثال کے طور پر مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ایک کردار ادا کیا، ممکن تھا۔ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی اس وقت ہمارے ہاں سے کچھ لوگوں نے جا کے 1/3 کے قریب کشمیر پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا، یہ ہو سکتا تھا کیونکہ اس وقت نقشے بن رہے تھے تو گوارا کر لیا گیا، اس کے بعد تو اس کا امکان ہی نہیں تھا۔ تو جغرافی سرحدوں کو خطرہ کیا لاحق ہو گیا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جغرافی سرحدوں کو یہ خطرہ اندر سے لاحق ہے، یعنی جس طرح سے ہم نے متحدہ ہندوستان میں یہ کہا کہ ہم ایک الگ قوم ہے، ہمارے کچھ حقوق ہیں، ہماری ایک ثقافت ہے، تہذیب ہے، مذہب ہے، زبان ہے، ہم اس کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ اکثریت شاید اس کا اس طریقے سے لحاظ یا پاس نہیں رکھے گی، تو ہمیں جن علاقوں میں اکثریت حاصل ہے وہاں ہمارے لیے الگ ملک کو قبول کر لیا جائے۔ تو یہی چیز جو لوگ اس خطے میں آئے ہیں وہ کسی قومیت کی دوسری بنیاد پر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بلوچی اپنی قومیت کی بنیاد پر، افغان اپنی قومیت کی بنیاد پر، سندھی اپنی قومیت کی بنیاد پر، اور بنگلہ دیشی اپنی قومیت کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے دنیا میں طے کر دیا گیا کہ آپ جمہوری اصولوں پر اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی ایسا اگر ہوتا ہے تو یہ دیکھیے سب سے پہلے کہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس دنیا میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو حقوق کی پاسداری پر رہتے ہیں۔ آپ کے حقوق پامال ہونے کا اندیشہ آپ کو محسوس ہوا اور آپ کی قیادت کو محسوس ہوا تو آپ نے متحدہ ہندوستان میں علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ آپ کے لیے جائز تھا تو آپ کے اندر کے لوگوں کے لیے بھی جائز ہے، اور اگر یہ مطالبہ سامنے آ جاتا ہے تو جس طریقے سے اس وقت بات ہوئی تھی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ اس وقت یہ مطالبہ کرنے والوں کو غائب تو نہیں کہہ دیا گیا تھا، لوگ اٹھا کر تو نہیں لے گئے تھے، کسی فوج کی اس وقت قوت تو ان کے خلاف استعمال نہیں کی گئی تھی۔ یعنی یہی تھا نا کہ بات ہوئی، اور اس بات چیت میں میز پر بیٹھ کر مختلف منصوبے سامنے آئے، گفتگو ہوئی، اس کے بارے میں کسر و انکسار بھی ہوا، سب ہوا، یہاں تک کہ آخر میں کیبنٹ مشن پلان کو خود قائد اعظم نے قبول کر لیا۔ تو ایک راستہ نہیں تھا، 10 راستے تھے، سیاسی طریقے سے ان پہ گفتگو ہوتی رہی، یہاں بھی ہو جائے گی۔ اور اس گفتگو کرنے کے لیے سب سے اچھے سیاستدانی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کہاں تعلقات بڑھانے ہیں، کہاں معاملات میں کسر انکسار کرنا ہے، کہاں چھوڑنا ہے۔ وہ عزت دینا بھی جانتے ہوتے ہیں، مختلف قوتوں کو جمع کرنا بھی جانتے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کی نفرت کی مہمات نہیں چلاتے جیسے کہ فوج کی ضرورت ہوتی ہے یا فوجی ذہن کی مصیبت ہوتی ہے، تو وہ کر لیں گے یہ کام۔ چنانچہ کیا واقعہ ہے، اور اس واقعے کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ پھر اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی اور مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی تو اقتدار کن کے پاس تھا؟ فوجیوں کے پاس، اور کن سے وہ جغرافی سرحدوں کی حفاظت نہیں ہو سکی؟ فوجیوں سے۔ پھر مجھے بتائیے کہ حاصل کیا ہوا؟ اگر سیاستدان ہوتے تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں تو مجیب الرحمان کے 6 نکات پر وہ گفتگو کرتے جیسے کہ انہوں نے شروع کر دی تھی، اس گفتگو کے نتیجے میں کسر انکسار ہوتا،
سیاست کی بساط پر جب تک گفتگو ہو رہی تھی اس وقت کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مجیب الرحمان یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، یہ سب تھا۔ سیاستدان کثر انکسار کر کے معاملہ کر لیتے، لیکن جب ایک طرف ایک نہتہ سیاستدان کھڑا ہے، دوسری جانب آپ بندوق لے کے کھڑے ہیں، تو اس میں مذاکرات ہو نہیں سکتے، اور اس میں سیاسی عمل بھی نہیں ہو سکتا، اور اس میں سیاسی معاہدات بھی ممکن نہیں ہوتے۔ یہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کچھ آپ سے اگر منوا لیا جائے، یا یہ ہے کہ سرنڈر کر کے آپ کی بات مان لی جائے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سارا جتنا آپ نے نقطہ بیان فرمایا ہے، یہ اپنی ابتدا سے اپنی انتہا تک لغو اور بے معنی ہے، اس سے کم اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے۔ نہ جغرافی سرحدوں کی حفاظت فوج کر سکتی ہے، البتہ جس وقت سیاستدان یا سیاسی رہنما فیصلہ کر لیں گے ہاں فی الواقع کوئی خطرہ لاحق ہوا ہے، تو فوج ان کی مدد میں کھڑی ہو سکتی ہے، اور فوج کے ذریعے سے وہ ان مقاصد کو حاصل کرتے ہیں جو فوجی سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اندرون ملک بھی اگر جرائم پیشہ لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو پولیس استعمال کرنا پڑتی ہے، اور بعض حالات میں فوج بھی استعمال کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں فیصلہ کن حیثیت فوج کو حاصل ہو جائے، نہ اس طرح کی کوئی سرحدیں تھیں، نہ ان کی حفاظت کی یہ ضرورت تھی، نہ اس بیانیے کے بنیادی مقدمات درست ہیں، اور نہ آج اس ملک کو اگر آپ متحد رکھنا چاہتے ہیں جتنا باقی رہ گیا، یعنی وہ بھی ان کی وجہ سے ٹوٹا، دو حصوں میں تقسیم ہوا، جتنا باقی رہ گیا اس کو بھی متحد رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ صرف سیاستدان ہیں کہ جو اس کو متحد رکھ سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں وہ جب آئے گا اس کا مقدر یہی ہے کہ پھر وہ ٹوٹے۔ ایسا یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ ایک میں چاہتا ہوں آگے کے نقاط پہ آنے سے پہلے ابھی ایک بات ہوئی، ہم نے اس پہ تفصیلی بات بھی کی تھی، لیکن اسی بیانی کے مصنفین کی جانب سے کہا گیا کہ سانحہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی تھی، اس کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ یہ بالکل سیاسی ناکامی تھی، اس لیے کہ سیاست پر آپ براجمان تھے، اس وقت سیاست آپ کے ہاتھ میں تھی، یعنی فوجی ناکامی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ فوجی ناکامی کیوں ہوتی؟ معاملہ ہی سیاسی تھا، یعنی وہاں کوئی ہندوستان نے جا کے حملہ کر دیا تھا اور آپ اس کے مقابلے میں گئے تھے، وہ پوری قوم آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے اپنے حقوق کو 6 نکات کی صورت میں ترتیب دے دیا، اور 6 نکات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ کم و بیش اس ملک کو کنفیڈریشن کی جگہ لے جا رہے تھے، وہ اس پر راضی تھے، اور پورے ملک کا اقتدار اگر آپ سیاستدان کی حیثیت سے ان کے سپرد کر دیتے تو پھر کثر و انکسار ہوتا۔ اس لیے کہ سیاست نام ہی اس چیز کا ہے، جو لوگ سیاست میں حق و باطل کی بحث چھیڑ دیں کہ یہ میں حق ہوں اور تم سب باطل ہو اور باطل کے ساتھ تم نہیں چل سکتے، یہ بیانیے قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سیاست میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف قیادتیں ہوتی ہیں، دانشور ہوتے ہیں، ان کے افکار ہوتے ہیں۔ سیاست لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے، اور اس میں ہوتا ہی کثر و انکسار ہے۔ کوئی سیاستدان کبھی یہ نہیں چاہے گا، کر نہیں سکتا اگر اس کو سیاست کی رمق سے بھی کوئی دلچسپی ہے کہ وہ ملنے سے انکار کر دے، بات کرنے سے انکار کر دے، وہ دھونس جمانے کی کوشش کرے، وہ بیٹھے گا، مذاکرات کرے گا، لوگوں کو بلائے گا۔ ایک جگہ پر اگر کسی جگہ کوئی چھوٹا سردار بھی موجود ہے، کسی کو تھوڑی سی عصبیت بھی حاصل ہے، کوئی قبائلی عصبیت بھی رکھتا ہے، تو اس کو لے کے چلنا یہ سیاست ہے۔ اس کے خلاف مہم بازی کرنا یہ سیاست نہیں ہے، اس کے لوگ اٹھا لینا یہ سیاست نہیں ہے۔ تو یہ تو سیاست کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے، ان بیچاروں کی یہ تربیت ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی امکان اس کا نہیں تھا کہ یہ ملک کو بچا سکتے، ان کی وجہ سے ملک ٹوٹا۔ یہاں سے نقطہ آپ نے واضح کیا، جزیات میں اترتے ہیں۔ یہ جو پورا کا پورا 7واں نقطہ ہے کہ ملک کی سلامتی، اس کی بقا اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ماورائے قانون اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ ایک کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم نے دیکھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے نابغہ روزگار، بڑے علمی، بڑے مفکر اور بڑے ہی مدبر قسم کے سیاستدان پیدا ہوئے کسی دھرتی کے لیے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی کہ وہاں پر ایسے ذہین فتین لوگ پیدا ہوں۔ ان سے کہیں کوئی اختلاف ہوتا ہے اس بیانیے کے مصنفین کو تو فوراً سے ان کی نیت، ان کے محرکات، ان کے کردار، ان کے مقاصد، ان کے اہداف، اس سب کو شک کی نگاہ سے دیکھ کے غداری کا فتویٰ ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں بڑی ہی بے رحمانہ طریقے سے اس بیانیے کے مصنفین کی جانب سے دیا گیا، یہاں تک کہ باچا خان جیسے لوگوں کو بھی کہا گیا کہ بھئی یہ غدار ہیں اور اس طریقے سے ملک دشمن ہیں۔ یہ بتائیے گا
کہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ واضح کیا کہ سیاستدان کس طرح بات کرتے ہیں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ میں مذاکرات، افہام و تفہیم، بیٹھنا، بات چیت کرنا، اختلاف رائے کو گوارا کرنا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا. تو اس کے نتیجے میں ہماری جو اعلیٰ سیاسی قیادت تھی وہ کتنی دل برداشتہ ہوئی. اعلیٰ سیاسی قیادت پہلے دل برداشتہ ہوئی، پھر پے در پے مایوس ہوئی، پھر اس کے پیدا ہونے کے عمل پر قدغن لگی اور گملوں میں نئی طرز کے پودے اگا دیے گئے. وہ ظاہر ہے کہ انہی کی تراش خراش کے محتاج تھے. فوجی ذہن کے لیے سیاسی عمل کو سمجھنا ہی ممکن نہیں ہوتا. اچھا، یعنی سیاسی عمل اس طرح نہیں ہوتا. چنانچہ اس ذہن کے لوگ اگر کہیں ان کے قریب آ جائیں یا ان کے ذریعے سے سیاستدان بنا دیے جائیں تو وہ بھی بالکل یہی رویہ اختیار کرتے ہیں. کیونکہ فوجی ذہن تو صرف یہ جانتا ہے کہ میرے سامنے دشمن ہے اور میرے ساتھ کھڑا ہوا میرا ساتھی، اور یہی ہونا چاہیے. اس کو ایسے ہی سوچنا چاہیے. اس کی تربیت اسی طرح کی جاتی ہے. اس نے مارنا ہے. سیاستدان نے لوگوں کو جیتا رکھنا ہے، اور فوجی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اگر وہ غلط راستہ اختیار کریں تو مار دے. سیاستدان غلط راستہ اختیار کرنے والوں کو بھی قریب لاتا ہے، ان کو بھی قومی دھارے میں شامل کرتا ہے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ چیزوں کو ختم کر کے اپنا جھنڈا نہیں لہراتا. فوج کو کرنا ہی یہی ہوتا ہے. وہ جھنڈا لہرا نہیں سکتی جب تک کہ سامنے کی طاقت کو ختم نہ کر دے. تو یہ دو الگ الگ ذہن ہیں، اور جب اس ذہن کو آپ یہاں استعمال کریں گے تو آپ برباد کر دیں گے. مجھ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا پاکستان کے حکمران علماء کو نہیں ہونا چاہیے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا کوئی امکان بھی پیدا ہو تو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے. وہ بہت جذباتی ہو گئے اس کے نتیجے میں، اور انہوں نے پلٹ کے یہ کہا کہ صحابہ کرام تو دیکھیے بڑے بڑے عالم تھے، اور سیدنا صدیق کا نام لیا. تو میں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. علم جب وہ صورت اختیار کرتا ہے جیسے کہ وہ اب اختیار کر چکا ہے، یعنی اب ہم کیا ہوتا ہے، کچھ علوم سیکھتے ہیں، فنون سیکھتے ہیں، ایک خاص ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے، اس کے تحت ہم کسی خاص فن کو اختیار کرتے ہیں، اس کی تربیت پاتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر ایک شخص عالم بنتا ہے. تو اس میں مزاج، افتاد طبع، چیزوں کو دیکھنے کا انداز، یہ سب کچھ بالکل منفرد طریقے سے وجود میں آتا ہے. تو ایک بڑا عالم دنیا کے سامنے، بڑا عالم سے میری مراد صرف دین کا عالم نہیں ہے، سائنس کا عالم بھی ہوگا، جغرافیے کا بھی ہوگا، کسی اور فن کا بھی ہوگا. صحابہ کرام کا معاملہ یہ نہیں ہے. سب صحابہ کا، ان میں سیدنا صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، یہ بڑے لیڈر ہیں، اصلاً سیاسی رہنما ہیں، بہت بڑے سیاسی رہنما ہیں. لیکن اس وقت ہمارے دین کا علم تو وہی تھا نا جو حضور نے دے دیا. ابھی وہ باقاعدہ کوئی فن میں نہیں بدلا. یعنی اب جب آپ عالم بنتے ہیں تو آپ کو نحو پڑھنی ہے، آپ کو صرف پڑھنی ہے، آپ کو مختلف علوم فنون سیکھنے ہیں، آپ کو ایک باقاعدہ تربیت پانی ہے، تو پھر آپ عالم بنتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت بھی جو علمی ذوق رکھنے والے لوگ تھے وہ یہ نہیں تھے. وہ عبداللہ بن عمر ہیں، وہ عبداللہ بن عباس ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ معاذ بن جبل ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں. یہ مسلمانوں کی اس وقت کی سیاسی قیادت ہے، یہ اس کے زعماء ہے. اور پیشے کے لحاظ سے بھی یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہیں اور کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت میں دلچسپی رکھتا ہے، کسی کا یہ معاملہ ہے. تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں بھی یہ کہتے ہو. تو میں نے کہا کہ میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس کی کہ مجھے کسی وقت کوئی سیاسی منصب دے دیا جائے. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میرے مشاغل، نوعیت اور افتاد طبع چیزوں کے بارے میں جو زاویہ پیدا کرتے ہیں وہ تنقیح کا زاویہ ہے. یہ سیاست کے منافی زاویہ ہوتا ہے. بہت اہم بات. میں تارو پود بکھیر دوں گا کسی چیز کی. یعنی جس طرح ایک فوجی کا کام مار دینا ہے، میرا کام نظریات کے اندر اتر کر ان کے ریشے ریشے کو الگ کر دینا ہے. یہ کام تو جہاں بھی کیا جائے گا اس میں ایک نئی دنیا پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اس لیے میں بالکل ناموزوں آدمی ہوں اس مقصد کے لیے. اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہ لوگ انتہائی ناموزوں ہیں، یعنی میں ناموزوں ہوں اور یہ انتہائی ناموزوں ہیں. اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ان لوگوں سے کہ یہ کسی وقت اقتدار سنبھالیں. چنانچہ جب انہوں نے سنبھالا، آپ تینوں ادوار کو دیکھ لیں. میں چوتھے کو اس لیے شامل نہیں کرتا کہ وہ اصل میں ایوب خان کے مارشل لا ہی کا تسلسل تھا، یحییٰ خان کو جو اقتدار ملا. تینوں کو دیکھ لیں.
یعنی تینوں ہماری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. تینوں کا معاملہ ہے. ایک تو ابھی خیر موجود ہیں اور اپنا انجام دیکھ رہے ہیں، لیکن جب بھی کوئی گیا ہے اس نے انتہائی شدید نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس کا سارا ذہن فوجی ہے، سوچنے کا انداز یہی ہے. وہ مارنے اور مرنے، غدار اور محب وطنی میں لوگوں کو تقسیم کر سکتا ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، سیاسی عمل کیسے ہوتا ہے، سیاست میں جگہ کیسے بنائی جاتی ہے، سیاست دانوں کو عصبیت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کی عزت کیسے کی جاتی ہے، وہ اس سے واقف نہیں. اور جو لوگ یہ پیدا کرتے ہیں وہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ توفیق دے تو کچھ آگے چل کر وہ کچھ سیکھ جائیں، ورنہ وہ اسی ذہنیت کے ہوتے ہیں اور ایسے ہی نفرت کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں.